ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج جو ہمارا بیان کا عنوان ہے وہ ہے پردے کا حکم۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور ان مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے منہ پر اپنی چادریں ڈال لیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں ستایا جائے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب سن 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا تو میرے رب کی قسم یہ آزادی نہیں ہے، ہلاکت ہے۔ ہلاکت ہے۔ اپنے آپ کو چھپاؤ، جتنا اپنے آپ کو چھپاؤ گی اتنی ہی اللہ کی نظر میں روشن ہو جاؤ گی، جتنا ظاہر ہوگی اتنی اللہ کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ پردہ ایک مستقل عبادت ہے، ہر قیمتی چیز کو ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح کہ اسلام میں لڑکیوں کو قیمتی اور نایاب کہہ دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح اسلام میں لڑکیوں کو قیمتی اور نایاب کہہ دیا گیا ہے، اس لیے کہ انہیں ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے، پردے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ حیا کی ملکہ، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل اور کہیں شرافت کی جھیل زہرا۔ آج ہماری مائیں بہنیں سر سے دوپٹے اتار کر گھر سے باہر نکلتی ہیں اور اس خیال میں کہ عورت کے گھر میں رہنے اور پردہ کرنے سے زہریلے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں عرض کروں گی کہ وہ جراثیم جو گھر میں رہ کر پردے کی وجہ سے پیدا ہوں گے وہ تیرے لیے بہتر ہیں۔ اگر تم بے پردہ ہو کر باہر نکلو گی تو وہ ایسے جراثیم ہوں گے کہ ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیں گے۔ اب تو سائنسدان بھی مان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی جلد کو عورت سے اس لیے سخت بنائی ہے کہ یہ آسانی سے سردی کی حدت اور گرمی کی شدت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور عورت پردے میں ہی رہے تو اس کی جلد کا حسن و جمال قائم رہ سکتا ہے۔ اس کو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی دوسرے مصنوعی حسن کی۔ یہ عورت کا ظاہر اور باطنی حسن سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنانے میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ملک الموت روح قبض کرنا چاہتے تھے، یہ آپ کو اچھا نہ لگا تو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض فرمائی۔ اس سے بڑھ کر حضرت فاطمہ کے پردے اور شرم و حیا کی مثال کیا دی جا سکتی ہے کہ قیامت کے دن جس میں برائی کا امکان تک بھی نہیں ہے، ہر کوئی نفس و نفسی کے عالم میں اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن پردے کے پیچھے سے کوئی ندا دینے والا پکارے گا، اے محشر والو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو اور اس وقت تک جھکائے رکھو جب تک کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر نہ جائیں، اور آپ کے ساتھ 70,000 بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، آپ بجلی کی طرح سے گزر جائیں گی۔ میری بہنوں، غور کرو، ہماری فلاح و عزت و آبرو کا تحفظ اسلامی پردے میں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ ہماری مائیں وہ ہیں جنہوں نے موت کے بعد بھی کہا کہ ہمارا ستر نہ کھلے، لوگ میرا کندھا بھی نہ دیکھیں۔ حضرت علی تشریف لائے تو انتقال ہو چکا تھا، کہا حضرت فاطمہ یہ فرما گئی ہیں، کہا ایسا ہی ہوگا، خوشی سے جنازہ اٹھایا گیا۔ ایک مدد اللہ نے کی، رات کو اندھیرے میں اٹھایا، ایک پردہ اللہ نے کیا، رات کو پردے کا حکم دے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آ رہی ہے، پردہ کرو۔ دوسرا کام اسماء بنت امیس سے کروایا، انہوں نے اوپر لگا دی۔ یہ دستور آج عرب سے چلا آ رہا ہے، حضرت فاطمہ سے شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا۔ تبلیغ اسی زندگی کو سیکھنے کا کام ہے، یہ پاک زندگی ہے، اس کو لے کر در در پھرنا، لوگوں کی خیر خواہی میں ان کو اللہ